ہماری زندگی میں ایک شخص آتا ہے، وہ آ کے ہمیں امید دلاتا ہے، یقین دلاتا ہے اور ہماری زندگی کے سالوں ضائع کر دیتا ہے۔ وہ شخص ہمیں پیار کے، اعتبار کے، وفا کے جھوٹے وعدے کرتا ہے، ہمیں رنگین دنیا دکھاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا اس کے ساتھ 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، حتیٰ کہ 10 سال کا رشتہ بنتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص ہمیں چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو، اپنی عزت نفس کو اتنا گرا لیتے ہیں کہ ہم پیار کی بھیک بھی مانگتے ہیں، ہم فقیروں کی طرح لیٹ جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ شخص لوٹ آئے، ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں گالیاں نکالے، ہمیں برا بھلا کہے، ہمارے والدین کو بے عزت کرے، ہمارے ساتھ جتنا برا کرے لیکن وہ شخص ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود بھی وہ شخص ہمیں چھوڑ دیتا ہے، ہمیں تنہا کر دیتا ہے۔ کبھی میسیج کرتا ہے، کبھی میسیج ہی نہیں کرتا، اور یا تو کچھ کیسز میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص آن لائن ہوتا ہے، سیڈ سٹیٹس لگاتا ہے، آپ میسیج کرو گے آپ کے میسیج کا جواب نہیں دے گا اور وہ شخص آپ کو تنگ کرے گا، ذہنی اذیت دے گا۔ دیکھیں، پیار بڑی خوبصورت چیز ہے، محبت ایک بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگلے بندے کو اذیت دے کے خوش ہوتے ہو، آپ اگلے بندے کی خوشی میں خوش رہتے ہو، آپ وہ کام کر جاتے ہو جو کام آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا ہوتا۔ اتنی محنت آپ اگلے انسان کے لیے کر جاتے ہیں، اتنی قدر، اتنی رسپیکٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو مرد عزت کرتا ہے، جو عورت عزت کرتی ہے، وہ اپنے گھر میں بادشاہ ملکہ بن کے رہتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کی بیگم ملکہ ہوتی ہے، فقیر کی بیگم فقیر نہیں کہلائے گی۔ تو لہٰذا جہاں عزت نہ ہو، احترام نہ ہو، وہاں پہ کبھی نہ جائیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ کیا کمی ہے ہمارے اندر، کیا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم پیار ڈیزرو کریں، ہم خوشیاں ڈیزرو کریں؟ آپ میں کیا کمی ہے؟ کیوں آپ دکھی ہیں؟ کیوں آپ تکلیف میں ہیں؟ کیوں آپ ذہنی اذیت کے شکار ہیں؟ کیوں وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ہاتھ، بازو سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ہمارا دماغ اس انسان پہ اڑ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ انسان ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم خوش ہوں گے۔ وہ انسان نہ آپ کے ساتھ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ مستقبل میں ہوگا۔ وہ شخص صرف اپنے ٹائم پاس کے لیے آیا تھا، اور یہ بات آپ جتنی جلدی مان لیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ شخص آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتا تو ابھی بھی آپ کے ساتھ ہوتا، مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ ایک انسان روتا ہے اور یقین مانے وہی انسان رو رہا ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ اس کی تڑپ سچی ہوتی ہے، اس کی لگن سچی ہوتی ہے، وہ کھونے سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، کہتا ہے لوٹ آؤ، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، تم جیسا کہو گے میں ویسا کرنے کو تیار ہوں، پلیز خدا دا واسطہ لوٹ آ۔ لیکن وہ شخص نہیں لوٹتا، کیونکہ اس کی انا، اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر، اس کا غرور اس ٹائم پہ اتنا اونچا ہوتا ہے جو کہ ہم نے ہی کیا ہوتا ہے۔ ہم نے بے قدرے بد نسلی کو اتنی عزت دی ہوتی ہے، اتنا احترام دیا ہوتا ہے کہ وہ شخص آسمان پہ ہوتا ہے، اور آسمان پہ رہنے والے زمین والوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں، صرف تھوکا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو تھوکتے بھی نہیں، وہ کہتے تو میرے تھوک کے بھی لائق نہیں ہے، نکل یہاں سے، اور اینڈ پہ آپ کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بچوں، میری بچیوں، خود کو سنبھال لیں۔ یہ آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، آپ کے آنسو اتنے سستے نہیں ہیں کہ ہر ایرے گہرے پہ لگ جائیں۔ آپ کے والدین کیا فخر ہے، اپنے دوست احباب سے پوچھیں جو آپ کو روزانہ اس انسان کے لیے گھٹتے، تڑپتے، روتے دیکھتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا اسے اٹھا کے مار دے، لیکن وہ آپ کی وجہ سے خاموش ہے۔ تو خود کو دیکھنے کے بجائے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں اور خوش رہیں،
کیوں خود کو دماغی طور پہ پریشان کیا ہوا ہے. کچھ عرصے بعد آپ کو میری باتیں سمجھ آئے گی. ابھی سمجھ نہیں آئے گی, کچھ عرصے بعد سمجھ آئے گی, جب یہ پیار محبت عشق کا بھوت اترے گا, لیکن سمجھ آئے گی. لیکن اس ٹائم تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آپ سنبھل جائیں.